اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں زلیخا کی کہانی ہے کہ آپ اس کے شر سے بچیں، لیکن آپ کو اس امتحان سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے بچنے کے لیے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ اللہ نے وہاں سے آپ کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ وزیر خزانہ بنے تو قحط کا زمانہ آیا۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھو، ان کو حکومت نے قید میں ڈالا۔ اب بادشاہ کو خواب آیا تو بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان یاکلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ مجھے کوئی تعبیر دو، میں نے یہ دیکھا ہے 7 گائیں دبلی پتلی 7 موٹی گائے کو کھا جاتی ہیں، اور 7 خوش تر ہیں، 7 خوش خشک ہیں۔ تو ان کے درباریوں نے کہا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، کہ بادشاہ سلامت یہ ایسی آپ کے دماغ کا فطور ہے، آپ کے دماغ کی سوچ کا ہے، کوئی خواب کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو اس وقت وہ قیدی کو یاد آیا جو چھوٹ گیا تھا کہ وہ کہنے لگا میرے پاس ایک آدمی ہے جو اس کی تعبیر بتائے۔ تو یوسف ایھا صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ یوسف کے پاس آیا 9 سال کے بعد، اس کو بھول گیا، بتانا بھول گیا۔ 9 سال کے بعد آ کر کہتا ہے یار یہ ہمیں تعبیر تو دے دو۔ اب یوسف علیہ السلام ایک انسان ہونے کے ناطے کہتے دفع ہو جاؤ، میں کیوں تعبیر دوں، تم نے مجھے بے گناہ قید کیا ہوا ہے اور جھوٹے الزام میں قید کیا ہوا ہے، میں تعبیر نہیں دیتا، جاؤ بھاگ جاؤ، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن علماء کہتے ہیں فسر و دبر و بشر، آگے وہ نبی تھے تو انہوں نے پہلے تعبیر دی کہ یہ ہوگا، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اس قحط سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، پھر اس کے بعد بشارت دی فیہ یغاث الناس و فیہ یعصرون، آگے ان کو تسلی کے لیے بشارت دی کہ پھر بارش آئے گی اور خوب غلہ ہوگا۔ اس پر ملک نے کہا اوتونی بھی ایتونی بھی استخلص نفسی، تو اس پر وزیر خزانہ بنے۔ بھائی پہنچ گئے غلہ لینے، اور یوسف علیہ السلام ایسے نا اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے تھے کہ کوئی فتنے میں کوئی نہ پڑے کوئی عورتیں، ایسے چہرہ ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ تو انہیں چہرے کو ایسے ڈھانپا ہوا تھا، تو انہوں نے تو دیکھ لیا میرے بھائی آ گئے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ تم آؤ تو اپنے بھائی کو لے کے آنا، اگر تم اس کو لے کے نہ آئے تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ اور چلتے ہوئے ان کی جو تھی پونجی جو وہ لائے تھے دینے کے لیے، وہ ان کے غلے میں ڈال دی۔ جب واپس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان ہمیں تو غلہ روک دیا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ بھائی کو لے کے آؤ۔ کہ هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ یوسف، پہلے بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا یوسف کے بارے میں، اب دوبارہ دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ جب انہوں نے کھولے بورے تو اس میں وہ پیسے بھی نکل آئے، اس زمانے میں جو بھی تھا۔ کہنے کہ ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذلک کیل یسیر۔ اب اجی یہ دیکھو یہ ہمارے سامنے پیسے بھی واپس آ گئے، اب تو آپ ضرور بھیجو۔ تو دوسری دفعہ جب بھیجا تو انہوں نے بنیامین کو روک لیا اور بنیامین سے کہا انی انا اخوک فلا تبتئس، میں یوسف ہوں پریشان نہ ہو، میں تمہیں روک لوں گا۔ تو انہوں نے ان کو روکا۔ روکنے کے بعد جب بھائیوں نے آ کر کہا کہ جا کر کہو، یہودا نے کہا میں تو نہیں جاتا، لن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، میں تو نہیں جاتا، پہلے ہم نے یوسف پر زیادتی کی، اب یہ بنیامین رک گیا ہے، ان سے جا کے کہو ان ابنک سرق۔ پھر بھی انہوں نے اپنی وہ جو اندر کی غلاظت تھی، وہ تیرے بیٹے نے چوری کی، کیسی چوٹ ماری اپنے باپ پر، اس دکھ اور اس غم میں بھی باپ پہ چوٹ ماری، تیرے بیٹے نے چوری کی۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی،
یا نام لیتے بنیامین نے چوری کی، تیرے بیٹے نے چوری کی۔ ہوئے کیا ظرف تھا یعقوب کا بطور والد، کمال کر دی۔ اگر والدین تھوڑا سا صبر کر لیں تو ان کے بچے بھی راہ راست پہ آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو بچے والدین کی سختی کی وجہ سے بگڑ گئے وہ بہت جلدی راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ وہ محبت کے بھوکے ہوتے ہیں ماں باپ کی طرف سے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ۔ خاص طور پر جو جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا پڑھے گا نہیں تو بھوکا مرے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا۔ حالانکہ رہتے فیصل آباد میں ہیں، یہ جتنے بڑے مالدار لوگ ہیں سارے یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا ملوں والے اور فیکٹری والے، یہ سارے ان پڑھ ہیں، یہ منشی سے یہ بنے ہوئے ہیں۔ آگے ان کے بچے پڑھے نہیں، یہ سارے انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں، انگوٹھا چھاپ۔ ایک شخص ہمیں ملنے آئے، ان کی ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری تھی، ایشیا میں سب سے بڑی سونے کی فیکٹری، ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل تھی، اور اسلام آباد میں 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ اور جب وہ ہمیں ملنے آئے تو شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی۔ کہا جو مولوی صاحب میں تو 4 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں، تو ایم.اے دی ڈگریاں والے میرے کو نوکری کر رہے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصل آباد کے بازار میں ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کہتا ہے اگر ہمارا بچہ پڑھے گا نہیں تو روٹی کہاں سے کھائے۔ تمہارے ذمہ ہے کہ تمہارا بچہ نیک بن جائے، روٹی اللہ نے اس کی یہاں لکھ دی ہے، یہاں لکھ دی، وہ اس کو مل کے رہے گی۔ بادشاہوں کے گھر میں فقیر پیدا ہوئے اور فقیروں کے گھر میں بادشاہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، دن رات کا ہمارے سامنے مشاہدہ ہے۔ تو ان ابنا کا سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی، اس وقت بھی ٹانٹنگ سے باز نہیں آئے، اور اس کو سنا یعقوب علیہ السلام نے صبر کے ساتھ، اور یوسف علیہ السلام کو ایک خط لکھا۔ ان کو تو یہ پتہ تھا کہ مصر کا گورنر وہ میرے بیٹے کو پکڑ کے بیٹھا ہے، یہ تو نہیں پتہ تھا کہ آگے یوسف بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ مصر قریب تھا، اللہ نے اجازت نہیں دی کہ باپ کو اطلاع کرنے کی، دونوں باپ بیٹا نبی تھے، تو اللہ کہتا کہ اجازت ہے باپ کو بتا دو، نہیں اجازت نہیں دی، خاموش رہو۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ عزیز مصر کے نام اللہ کے بندے یعقوب بن اسحاق کی طرف سے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کرتے۔ میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، ذبح ہوتے ہوتے اللہ نے اس کی جان بچائی۔ میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 برس گزر گئے، روتے روتے میری آنکھیں چلی گئیں، تو مہربانی کر میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کا خط یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دیا، انہوں نے پڑھا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے منت کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ اب دربار سجایا، وَأَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ حضور بڑے بھوک کاٹ کے آئے ہیں، بڑے دکھی آئے ہیں، اب تھوڑے سے پیسے ہیں، اس میں تو غلہ نہیں آتا، آپ مہربانی کریں، ہمیں کچھ دے دیں، کچھ صدقہ ہی کر دیں کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس طرح سے نا ان کو دیکھا ہے، جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے ایسے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو یوسف کے بارے میں تم سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ، جب کہ تم نادانی میں تھے، تمہیں پوری سمجھ نہیں تھی۔ یہ جملہ یوسف کے کمال اخلاق پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ سے تعلق ٹھیک ہوگا تقوی کے ساتھ، انہ من یتق، اور بندوں سے تعلق بنے گا صبر کے ساتھ، ویصبر، من یتق ویصبر۔ تو اب انہوں نے نا غور سے دیکھنا شروع کیا تو یوسف کی شبیہ نظر آئی، لیکن وہ یہاں کیسے بیٹھ سکتا ہے، وہ گورنر مصر، وزیر خزانہ مصر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن شکل وہی ہے، تو پھر یہ کرسی کیسے ہے۔ تو ان کے اندر نا
یقین اور شک کے جذبات پیدا ہوئے. لگتا تو ہے یوسف ہے، نہیں یوسف نہیں. جب لگتا ہے یوسف ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے کہ اب تو طاقت میں ہے، سزا دے گا. اور جب لگتا ہے نہیں یوسف نہیں ہے تو تھوڑا اطمینان ہوتا ہے، نہیں یوسف نہیں کوئی اور ہے. تو دو متضاد کیفیتیں ان کے چہرے پر آئیں، جو اس طرح مجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ جب انہوں نے کہا اذ انتم جاہلون، تو کہنے لگے مجھے دیکھنا، انک انت یوسف. یہ ان کا چہرہ. اس آیت کے ترجمانی میں اس طرح کرتا ہوں، الفاظ میں اس کی ترجمانی مشکل ہے. انک لانت یوسف، شک بھی ہے، یقین بھی ہے، ڈر بھی ہے، اطمینان بھی ہے، دو متضاد کیفیتیں جمع ہیں. انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی. ہے یوسف علیہ السلام کی تواضع دیکھو. انہوں نے یہ نہیں کہا میں وزیر خزانہ بول رہا ہوں، انہوں نے کہا ہاں بھائی میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی. یہ جملہ جو ہے نا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، یہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق کی انتہا کو بتاتا ہے. یہاں جملہ ہونا چاہیے تھا هل علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون. تمہیں خبر ہے نا جو تم نے یوسف پہ ظلم کیا تھا، جان بوجھ کے کیا تھا. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں حل، پہلا لفظ ہی حل کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ میری بات مولوی نعمان کو معلوم نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ چلا. یہ ہم اردو میں بولتے ہیں آپ کو پتہ چلا، ہے نا یہ جملہ. اور یہ چونکہ محاورے میں ہے، میں اپنے گاؤں پہنچا تو ایک فوتگی ہو گئی تھی. تو میرا بیٹا علی 4 سال کا تھا. تو جو میں گاڑی سے نکلا وہ بھاگ کے کہتا ہے آپ کو پتہ چلا عبداللہ فوت ہو گیا، آپ کو پتہ چلا. وہاں سے مجھے حل کا مطلب سمجھ میں آیا کہ حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کو یہ یقین ہو کہ سننے والے کو میری بات کا پتہ نہیں. تو حل یعنی گھر سے نکالا، ٹھڈے مارتے ہوئے لائے، کنویں میں ڈالا، تلوار کے قبضہ مار کے پاؤں کنویں میں گرایا، پھر بیچا. انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے. حل وہ تمہیں پتہ نہیں چلا، ہائے ہائے آپ کو پتہ چلا. فعلہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے کمزور لفظ عربی میں اور کوئی نہیں. فعلہ غیر ارادی حرکت کو فعلہ کہتے ہیں. جیسے میں بول رہا ہوں تو یہ میرا ہاتھ ایک حرکت کر رہا ہے، یہ میری غیر ارادی حرکت ہے. لیکن میں بول رہا ہوں یہ میری ارادی حرکت ہے. تو غیر ارادی طور پر جو آنکھیں میری چپک رہی ہیں، ہاتھ میرے حرکت کر رہے ہیں، اس کو فعل کہتے ہیں. اور جو میں بول رہا ہوں اس کو عمل کہتے ہیں. تو حل علمتم کہنا تھا، حل ما فعلتم نہیں کہنا تھا، ما ظلمتم کہنا تھا. تو کہا حل علمتم، آپ کو تو پتہ نہیں ہے. یعنی وہ یوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ جیسے بھائیوں کو پتہ نہیں. آپ کو تو معلوم نہیں ہے. وہ آپ سے کچھ فعلتم تھوڑا بہت کچھ ہو گیا تھا، تھوڑا بہت ہوا تھا. ساری کہانی میں نے سنائی، جیل کاٹی، زنا کی تہمتیں لگیں، بازار میں پھرائے گئے، اور پھر کہہ رہے ہیں ما فعلتم، وہ تھوڑا بہت جو یوسف سے ہو، جو تم سے یوسف کے بارے میں ہو گیا تھا. اذ انتم جاہلون، آگے پھر کہا وہ تمہیں پتہ نہیں تھا، بے خبری میں تم کر گئے. یا اللہ یا اللہ. تو انہو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، میں گورنر ہوں یہ نہیں کہا، میں حاکم ہوں یہ نہیں کہا، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا. میری کوئی طاقت نہیں، میرے اللہ نے احسان کیا. پھر ایک جملہ بولا جو اس میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، انہو من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے. ویصبر، جو صبر کرتا ہے اس کا لوگوں سے تعلق جڑ جاتا ہے. کہ اکثر لوگوں کے رویے غلط ہیں، اکثر لوگوں کے رویے منفی ہیں، اکثر لوگوں کے رویے نیگیٹو ہیں. وہ زبان کی مار بھی دیتے ہیں، ہاتھ کی مار بھی دیتے ہیں، الزام تراشی بھی کرتے ہیں، بہتان بھی ان کے اوپر بہتان تراشی بھی کرتے ہیں.
تو اس کے اوپر صبر کرنا اور برداشت کرنا، صبر کرنا اور برداشت کرنا۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو پھر اس کے بعد کہنے لگے اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، والد کی آنکھوں پہ ڈالو، فرتد بصیرا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ جب قافلہ مصر سے نکلا تو اب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، وہ پچھلے 40 سال سے وہاں ہیں اور یوسف کی خوشبو نہیں آئی، لیکن جب اللہ نے پردہ کھول دیا تو یا قافلہ مصر سے نکلا تو کہنے لگے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے، اگر مجھے تم پاگل نہ سمجھو تو۔ انہوں نے پھر وہی گلا، وہی سڑا ہوا جملہ اور چبھتا ہوا جملہ اور بدتمیزی کا جملہ، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم تو کہہ رہے ہیں، تو وہی اپنی پرانی گمراہی پر ہے۔ فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہہ، پھر جب وہ کرتا آیا اور ان کی آنکھوں میں ڈالا گیا تو ان کی آنکھیں بحال ہو گئیں کہ جاؤ میرے والدین کو لے کر آؤ۔ پھر یہ سارا قافلہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ یوسف علیہ السلام نے کارگزاری سنانا شروع کی۔ کہاں سے شروع کی؟ اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، مجھے بھائیوں نے نکالا، مجھے مارا پیٹا، مجھے کنویں میں ڈالا، مجھے بیچ ڈالا، یہ سارا کٹ کر دیا۔ یہ نہیں سنایا؟ کہاں سے شروع کیا؟ جیل سے نکلنے کو، کہ اس میں بھائیوں کا دخل نہیں تھا، جیل میں جانے میں بھائیوں کا دخل نہیں تھا، تو وہ سارا کیوں کٹ کیا کہ میرے بھائیوں کو میں جب ان کی موجودگی میں سناؤں گا تو یہ شرمندہ ہو گیا کہ میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکالا، پھر میری مار پٹائی کی، پھر مجھے کنویں میں ڈالا، تو یہ شرمندہ ہوں گے، پھر مجھے بیچ ڈالا، بخسن دراہم، چند پھوٹی کوڑیوں کے عوض مجھے بیچ ڈالا۔ تو اپنے بھائیوں کے اتنے بڑے جرم کو ان کے سامنے بیان کرنے کی بجائے گول کر لیا تاکہ میرے بھائیوں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہ اخلاق انبیاء ہوتے ہیں۔ تو اصل اس قصے میں یہ دو باتیں ہیں، اللہ سے جڑنے پر اور بندوں سے جڑنے پر اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اللہ سے جوڑ پیدا ہوتا ہے تقوی کے ذریعے، گناہوں سے بچنا، اور اللہ کے بندوں سے جوڑ پیدا ہوتا ہے صبر کے ذریعے، برداشت کرنا، چھپ کر کے سہتے جانا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے یہ اس لحاظ سے احسن القصص ہے کہ ہماری زندگی کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ہر وقت ہمارا اللہ سے تعلق ہے، یہ ٹھیک رہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت والا وہ نہیں جو نفل پڑے روزے رکھے، میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے۔ گناہ چھوڑنا یہ تمہیں سب سے بڑا عبادت والا بنا دے گا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک رہے، ان کے غلط رویوں کے باوجود تو صبر ہے، برداشت کرنا، برداشت کر جاؤ، نہ کر لبوں کو سی، چپ کر کے سہ جاؤ، برداشت کر جاؤ، تو اللہ کے بندے کے دل تمہارے لیے آرام ہو جائیں۔ وہ تمہیں پسند بھی نہیں کریں گے، پھر بھی ان کی گردنیں چکی ہوئی ہوں گی کہ اس کے سامنے ہم بول نہیں سکتے۔ تو سورہ یوسف قرآن کا خوبصورت قصہ ہے، اور اس کا پورا خلاصہ 2 لفظ ہیں، تقوی اور صبر، تقوی اور صبر۔ پوری سورہ یوسف کو میں ایسے جوسر میں ڈال کے اس کا جوس نکال کے پیش کروں تو 2 لفظ ہیں، تقوی اور صبر۔ گناہوں سے بچنا اور لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں۔ اپنوں پہ صبر مشکل ہوتا ہے، سنو، کوئی غیر مجھے گالی دے تو مجھے کوئی اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا مجھے یوں کر کے دیکھ لے تو میری نیند اڑ جاتی، کچھ نہیں بولے، صرف اس نے ایسے بدتمیزی سے مجھے دیکھا ہے یوں کر تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ باہر گلی میں کوئی 100 گالیاں نکالے تو میں بھی 100 نکال کے آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ اپنوں کا دکھ زیادہ لگتا ہے،
وہاں زیادہ برداشت کرنا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ بہت بڑی فتح عظیم ہے، فتح مبین ہے۔ اگر ہم گناہوں سے اور پھر اللہ نے ہمارے لیے راستہ رکھا، مثلا گناہ ہو گیا تو آپ کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ کتنا خوبصورت معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، کہ تم توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ گناہ ہو گیا، توبہ ہو گئی، چلو ٹھیک ہے۔ دوبارہ ہو گیا، 3 دفعہ ہو گیا، 100 دفعہ ہو گیا، تو کیا ہر دفعہ معاف کرے گا؟ تو میرا اللہ کہتا ہے ہر دفعہ کروں گا۔ کیوں؟ اللہ پاک پہ اثر نہیں ہوتا۔ میں معافی کیوں نہیں دیتا ہوں دوسری تیسری دفعہ کے بعد؟ میں کہتا ہوں میں نہیں معاف کروں گا کہ میرے اوپر اثر ہوا ہے، وہ اثر مجھے معاف کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تو اثر سے پاک ذات ہے۔ ما نقص فی ملکی شیء ما زاد فی ملکی شیء۔ تو جتنی دفعہ گناہ ہو اتنی دفعہ توبہ کرو گے، ہر دفعہ اللہ معاف کرے گا۔ جاوید چودھری صاحب ہیں، اچھے کالم نگار ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون پہ لیا، کہا آپ تو لوگوں کو گناہ پہ ابھار رہے ہیں۔ مجھے کہنے لگا آپ لوگوں کو گناہ پہ ابھار رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا، تو آپ کا نوکر اگر 2-3 دفعہ کرے غلطی، آپ کیا اسے معاف کریں گے؟ تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک ترازو میں تول دیا۔ وہ اللہ ہے، میں طارق جمیل ہوں۔ میرا تو بیٹا بھی 3-4 دفعہ میرے آنکھیں دکھائے گا تو میں کہوں گا بھائی اپنی زمین سامتے جا، اپنی کمائی کر دے، اپنی روٹی کھا، میں نہیں تجھے برداشت کرتا۔ اور میں تو بیٹے کو برداشت نہیں کروں گا، نوکر تو بہت بات کی بات ہے۔ وہ اللہ ہے، اللہ، وہ طارق جمیل نہیں ہے، وہ اللہ ہے جو اثر سے پاک ذات ہے۔ تو کہتا لو جئت بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا اتیتک بقراب الارض مغفرہ۔ آئے ہائے ہائے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین بھر دے لیکن ایک شرک تو نے نہ کیا ہو، شرک، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک جگہ ہم گئے تو علاقہ تھا بریلوی بھائیوں کا، تو تبلیغ کو برا سمجھتے ہیں، ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں ٹانٹنگ کی، چودھری حاکم نو مسلمان کرو تو پھر تو انہوں منی ہے۔ چودھری حاکم وہاں کا وڈیرا تھا، اور رسہ گیر اسے کہتے ہیں جو چوریاں کروائے اور چوریوں کا پیسہ کھائے، اور قبضہ مافیا تھا اور رسہ گیر تھا۔ تو کہ چودھری حاکم نو مسلمان کرو تو تنو منی ہے، یہ انہوں نے ٹانٹنگ کی ہمارے اوپر۔ وہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ ہم نے ایک جماعت بھیج دی چودھری حاکم کے پاس، وہ اس کو لے کے آ گئے شام کو۔ اب وہ اس کا قد تھا کوئی 6.25 فٹ، اور اتنا بڑا جسم تھا اور اتنا بڑا چہرہ تھا۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو اس سے بات کرنا میرے لیے طے ہوا کہ میں بات کروں۔ تو مجھے ایسے لگا جیسے چڑی ہاتھی دے سامنے آ جائے، اتھے اڈی اودی لاش، ایڈی ایڈی اودی مچھ، ایڈا وڈا سر ہودا، میں اگے میں چڑا جایا بالکل اگوں ہی نکل کے۔ تو میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی۔ کوئی 5-10 منٹ میں نے بات کی ہوگی تو اس نے میری بات روک دی۔ تو اس پر پتہ نہیں کس جملے نے اثر کیا، اللہ ہی جانتا ہے۔ کہنے لگا مولوی جی ایک گل دسو، ایک شرک نہیں کیتا باقی سارے گناہ کیتے معافی ہو جائے گی؟ ہائے ہائے، فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ اس کے درجے بلند کرے۔ ایک شرک نہیں کیتا باقی سارے گناہ کیتے معافی ہو جائے گی؟ میں کہا بالکل ہو جائے گی، بس توبہ دے 2 لفظ بول لیں، یا اللہ میں نے معافی دے دے، نال ہی معافی ہو جاؤں۔ اس کا تو چہرہ ایسے کھل گیا، چونکہ ایسوں کو مولویوں نے نا امید کیا ہوتا ہے کہ تہاڈی بخشش کوئی نہیں، تو دوزخ چ جاؤں، پورا ٹکٹ کٹ کے انہوں نے حوالے کیتا ہوندا، تسی صرف دوزخ جو گئی ہو، جنت جو گئے تسی نہیں ہو۔ تو وہ جی وہاں سے واپس گیا،
اس نے جتنوں کی زمینیں قبضہ کی تھی ایک رات میں سب کو واپس کی، سب کی زمینیں واپس کی، جن کی چوریاں کروائی تھیں ان سے معافیاں مانگی، اور بیچاروں پر مقدمے بے شمار تھے۔ تو اب پولیس تو نہیں جانتی کہ یہ توبہ کر چکا ہے، اس نے تو ویسے بھی ہماری پولیس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، طاقت ڈنڈے کا قانون ہے، تو وہ جیل میں ہی اس کا انتقال ہوا، وہ کسی کیس میں اس کو پکڑا ہوا تھا، لیکن وہ 5 وقت کا نمازی بنا، سارے جرائم سے توبہ کر کے مرا، اور پھر وہاں ہاں بھائی ہن تبلیغ والوں نے مان گئے ایسے چودھری حاکم کو اللہ نے وہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، تبلیغ والوں کے اپنے دل اپنے ہاتھ میں نہیں۔ تو میرے عزیزو، سورہ یوسف میں بہت بڑا سبق ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ آپ بہت سے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہو، میری بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ 3 دن ہر مہینے تبلیغ میں جایا کریں۔ میں 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، چلہ بھی نہیں کر رہا ہوں، صرف 3 دن کہہ رہا ہوں۔ آپ 3 دن ہر مہینے تبلیغ میں جانا شروع کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔